إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کی آیت کریمہ میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، تم کو وجود میں لایا گیا ہے لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے. ہر اچھی بات اور ہر اچھے کام کو معروف کہا جاتا ہے اور ہر بری بات اور ہر برے کام کو منکر کہا جاتا ہے. اچھی باتیں بہت ساری ہیں. ان سب باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ متعین کرنے بیٹھیں تو شاید اس میں اختلاف کر بیٹھیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی متعین کر دیا کہ امت میں اختلاف نہ ہو. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دین قبول نہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. دین اسلام میں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکام دیے گئے ہیں. تو دین اسلام میں سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ دین اسلام میں سب سے بنیادی بات توحید ہے. توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا جائے کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے اور عبادت اسی کی جائے اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا،
ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں لوگوں اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑو، اور یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو، آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ کام رسولوں کا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام بتایا گیا۔ اس امت کا کیا کام ہے؟ اس امت کا بھی یہی کام ہے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص جو میرا اتباع کر رہا ہے، جو میرا فالوور ہے۔ رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان۔ تو یہ کام میں کروں اور سارے مسلمان کریں، علماء بھی کریں، عوام بھی کریں، مرد بھی کریں، خواتین بھی کریں، کہ سارے مسلمان رسول کا متبع، سارے مسلمان رسول کی امت۔ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یہاں امت سے مراد مسلمان ہیں، اور سارے مسلمان، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، یہ کام سارے مسلمانوں کے کرنے کا ہے کہ سارے مسلمان دوسروں کو اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام پہنچائیں۔ اور یہ کام کوئی نیا کام نہیں دیا گیا ہے، اصل میں تو یہ کام یاد دہانی کا ہے۔ کس بات کی یاد دہانی کا؟ اس بات کی یاد دہانی کا کہ تم دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے اللہ کے سامنے اقرار کر چکے ہو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ کہاں اقرار کر چکے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا اور سبوں سے اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سبوں نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس بات پر گواہ ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ اقرار جو تم کر رہے ہو اس کو اچھی طرح یاد رکھو، بھولنا نہیں۔ ہم تم کو دنیا میں بھیجیں گے، پھر قیامت قائم کریں گے، قیامت میں ہم پوچھیں گے کہ تم جس اقرار کے ساتھ دنیا میں گئے اس پر رہے، تو یہ نہ کہنا میں تو بھول گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا الست بربکم قالوا بلا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہم تو غفلت میں تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اسی اقرار کی خلاف ورزی پر سزا دے سکتا تھا، مگر وہ رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ صرف اس اقرار کی خلاف ورزی پر سزا نہ دے جب تک کہ اس کو یاد نہ دلا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کا کام خوشخبری سنانا تھا اور ڈرانا تھا۔ خوشخبری کس کو اور کس بات کی؟ خوشخبری
اہل ایمان کو، جو نیک کام کرے ان کو، کس بات کی؟ جنت کی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھا کام کرے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ڈرانا کس کو؟ ڈرانا کافر کو۔ کس بات سے؟ جہنم سے، کہ اگر تم کفر کرو گے، شرک کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور، کہ جو شخص کفر کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ میں وہ مسلسل جلے گا۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، اس کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ جہنم کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، مسلسل عذاب ہوگا۔ تو کیا جہنم میں جلے گا نہیں؟ چمڑے جل نہیں جائیں گے، گوشت جل نہیں جائے گا؟ جل جائے گا، اور جب جب جلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نیا چمڑا پیدا کرے گا تاکہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب چمڑا جل جائے گا اللہ تعالیٰ نیا چمڑا پیدا کرے گا تاکہ عذاب کا مزہ چکھے۔ تو رسولوں کو بھیجا مومنین کو بشارت سنانے کے لیے، کافرین کو ڈرانے کے لیے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ کسی انسان کے لیے اللہ کے پاس حجت کرنے کا موقع نہ ملے رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ کیا حجت کرنے کا موقع نہ ملے؟ کوئی یہ نہ کہنے پائے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ اللہ تو جانتا تھا کہ میں دنیا میں جاؤں گا تو بھول جاؤں گا، تو کسی کے ذریعے سے یاد تو دلا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی آدمی نہیں آیا جو جنت کی خوشخبری سناتا اور جہنم سے ڈراتا۔ تو مسلمانوں کے ذمے یہی کام کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اپنا اقرار بتا دے کہ لوگوں تم اقرار کر کے آئے ہو۔ جب اللہ نے کہا تھا الست بربکم، تو نے کہا تھا بلا شہیدنا، تو ہم اسی کو یاد دلا رہے ہیں۔ لوگوں اللہ ہم سب کا خالق ہے، عبادت اسی کی کرو، غیر اللہ کی عبادت چھوڑو، جنت میں جاؤ گے۔ اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھے، ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے۔ اسی پیغام کو عام کرنے کا حکم ہم سب مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ کیا اس میں کسی علم کی کوئی قید ہے کہ عالم ہو تو یہ کام کرے اور غیر عالم نہ کرے، یا یہ کہ یہ کام تو سارے مسلمانوں کا ہے، یہ کام سارے مسلمانوں کا ہے؟ جیسا کہ کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، مسلمانوں ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ تو یہ امت کے ہر فرد کا کام ہے، یہ کام امت کے ہر فرد کا ہے، اس میں علماء اور عوام کی کوئی تخصیص نہیں، علماء کے ساتھ کوئی خاص نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب عوام کیسے کریں گے، وہ تو جاہل ہیں، یہ کام تو علماء کا ہونا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ہوں جو خیر کی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں۔ یہ سارے مسلمانوں کا کام نہیں۔ اب وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے کچھ لوگ ہوں جو خیر کی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں۔ یہ کچھ لوگ کون ہوں گے؟ یہ کچھ لوگ علماء، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ تم میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی جو دین میں تخصص حاصل کرے، اور دین حاصل کرنے کے بعد یہ اپنی قوم کے پاس واپس جائیں اور قوم کو ڈرائیں۔ تو یہ کام علماء کا ہے، عوام کا نہیں، اور علماء میں بھی سب کا کام نہیں، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ میں مطلوب بعض لوگوں سے ہی کام ہوتا ہے، سب سے نہیں۔ تو اس طریقے سے
یہ علماء کی ذمہ داری، اور علماء میں بھی سب کی ذمہ داری نہیں، چند علماء کی۔ تو کیا بات ایسی ہے؟ استدلال صحیح ہے؟ کنتم خیر امۃ کذالک جعلناکم امہ انا ومن اتبعنی، یہ سب آیتیں تو عموم پر دال ہے، یہ کام ہر مسلمان کو کرنے کا ہے۔ تو پھر علماء کی کیا خصوصیت؟ علماء کی خصوصیت یہ کہ ان کی ذمہ داری عوام سے بڑھ کر ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے اسی کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو عوام سے علماء کی ذمہ داری بڑھ کر، علماء میں جو بڑے علماء ہیں ان کی ذمہ داری ان سے بڑھ کر، اس کی مثال ایسی دے سکتے ہیں جیسے کہ طب کے میدان میں، ڈاکٹری کے میدان میں ایک ہوتا ہے RMO، جو رورل ایریا میں، دیہات میں جہاں علاج کا کام کرتا ہے۔ اس سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS، اس سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے MD۔ تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی علاج کرنا MD کا کام ہے، نیچے کے لوگ نہ کریں۔ RMO بھی کرتا ہے، MBBS بھی کرتا ہے، MD بھی کرتا ہے، تو سب اپنے اپنی معلومات کے اعتبار سے علاج کرتا ہے۔ تو ہی ہر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، جس کو جتنی معلومات ہیں اس کی دعوت دے گا۔ ہر مسلم عوام کو معلوم ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، ساری دنیا کو وہی چلانے والا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہم کو اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ 5 وقت میں نماز فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں روزانہ فرض ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سال میں رمضان کا مہینہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ صاحب استطاعت کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صاحب استطاعت کو حج کرنا ہے۔ تو مسلمان تو بہت ساری باتیں جانتا ہے۔ تو ہر مسلمان جس کو جتنی بات کا علم دلیل کے ساتھ ہے وہ اس کی دعوت دے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، جس کو ایک آیت معلوم ہے وہ اس کی تبلیغ کرے۔ اور فرمایا نضر اللہ امرأً سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری بات سنے اور اس کو یاد رکھے اور اچھی طرح یاد رکھے، پھر جیسے سنا ہے ویسے ہی دوسروں کو بتائے۔ تو یہ کتنی بات سنے، کتنی بات یاد رکھے تو بتائے، اس کی کوئی تحدید نہیں۔ جس کو جتنی بات معلوم ہے وہ دوسروں کو پہنچائے۔ وفد عبد القیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر حائل ہیں، وہ صرف حرمت کے مہینوں میں ہمیں چھوڑتے ہیں، عام دنوں میں آپ کے پاس آنے نہیں دیتے، اس لیے ہم کو چند موٹی موٹی باتیں بتا دیجئے جس پر عمل کر کے ہم جنت میں جائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کریں۔ چنانچہ کہا فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، ہمیں چند موٹی موٹی باتیں بتا دیجئے جس کی تبلیغ ہم لوگوں کو کریں اور اس پر عمل کر کے ہم خود جنت میں جائیں۔ تو حدیث میں ہے فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول نے انہیں 4 کام کرنے کے بتائے اور 4 کام رکنے کے بتائے۔ 4 کام جو کرنے کے بتائے ان میں سب سے پہلی بات تھی امرہم بالایمان باللہ وحدہ، کہ بھئی اللہ واحد پر ایمان رکھو۔ پھر پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، اللہ واحد پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے سمجھے؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی کو پتہ ہوگا، یعنی آپ ہی تشریح فرما دیجئے، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو ایمان باللہ کا مطلب شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں چیز پر جب تک ایمان نہیں ہوگا کسی کا ایمان مکمل نہیں، عمومی نہیں۔ تو جہاں بھی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہا گیا ہے اس کا مطلب اس حدیث کی روشنی میں یہی تشریح ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ نہ صرف کوئی کہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں تو مومن ہو جائے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو دوسری بات کیا بتائی؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان، مزید باتیں بتائی کہ شہادت توحید کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کا روزہ رکھو۔ ایک 5ویں بات کا اضافہ کیا
جس کی ضرورت اس وقت تھی کہ اس کی جنگ چل رہی تھی دوسری قوموں سے، تو کہا وَأَن تُؤَدُّوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، کہ جو مال غنیمت ملے اس میں سے 5واں حصہ بیت المال میں ادا کرو۔ تو یہ 4 کام کرنے کے بتائے: ایمان باللہ، شہادت، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان۔ 4 کام رکنے کے بتائے، اور ان سب کا تعلق شراب سے ہے کہ ان برتنوں میں وہ شراب بناتے تھے۔ نہاہم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقیر، کہ دیکھو کدو کا برتن مت استعمال کرو، اس میں شراب بناتے تھے۔ مٹی کا برتن جس کو سبز رنگ سے رنگ دیتے تھے اور اس میں شراب بناتے تھے، جس کو حنتم کہا گیا، تو اس برتن سے روکا۔ والمزفت، مٹی کا برتن جس پر تارکول لگا دیتے تھے اور اس میں شراب بناتے تھے، اس سے روکا گیا۔ والمقیر، کھجور کے درخت سے، کھجور کے تنے سے کھود کر کے مٹی بناتے تھے اور اس میں شراب بناتے تھے۔ تو شراب کا تصور ختم کرنے کے لیے وہ برتن جو شراب بنانے میں استعمال ہوتا تھا ان سے روک دیا آپ نے۔ تو نہاہم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقیر، یہ بتا کر کے آپ نے کہا احفظوہن، دیکھو یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں اس کو اچھی طرح یاد کر لو۔ واخبروا بہن من وراءکم، اور جاؤ اب تبلیغ کا کام کرو۔ تو دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں داعی بنا کر بھیج دیا، ایک ہی مجلس میں داعی بنا دیا اور بھیج دیا کہ جاؤ تبلیغ کا کام کرو۔ تو اس طریقے سے ہر مسلمان کو دعوت کا حکم دیا گیا ہے، ہر مسلمان اپنے اپنے علم کی مطابق دعوت دے گا، مگر کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ یعنی وہ لوگ جو عصری تعلیم یافتہ ہیں اور ان کے پاس دین کی بہت ساری معلومات نہیں ہے، مگر دین کی بنیادی تو جانتا ہی ہے، تو دین کی بنیادی بات کا جو علم ہے وہ اس کی تبلیغ کرے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا، اور یہ نہ سمجھے گا کہ علماء حضرات کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ علماء اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں، آپ اپنے میدان میں کام کیجئے، ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیے کہ وہ نہیں کر رہے ہیں۔ علماء نے ہی تیار کیا ہے تو آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں، ورنہ آپ کیا جانتے تھے؟ اور علماء کو بھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ کیسے دعوت دیں گے؟ بھئی جس کی دعوت دے رہے ہیں یہ دین کی بنیادی باتیں، اس کا علم ان کو ہے، تو آپ ان کو مت کو روکیے کہ تم کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے دعوت دینے کا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں داعی بنا کر بھیج رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے دونوں طرف سے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ عصری علوم کے دعات، یعنی جنہوں نے بہت زیادہ وقت نہیں لگایا ہے دین کے حصول میں مگر دین کی بنیادی باتوں سے وہ واقف ہیں، ان کو چاہیے کہ علماء کی قدر کریں، اپنی سرپرستی علماء کے حوالے کریں کہ آپ سے ہم تعلیمات لے کر کے آگے بڑھیں گے، اور علماء کو چاہیے کہ ان کی تشجیع کریں، وہ جو کام کر رہے ہیں ان کی مدح کریں کہ الحمدللہ تم کام اچھا کر رہے ہو، تمہیں جو بات سمجھ میں نہ آئے ہم سے رجوع کرنا۔ تو دونوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے تو کام آگے بڑھے گا۔ یہاں یہ تو ہوگا کہ کام کون کرے، یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ کام سارے مسلمانوں کے کرنے کا ہے، اپنے اپنے حدود کے اندر، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق۔ دعوت کس کو دیں؟ یہاں بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلم بھائی کی حالت خود خراب ہے، عقیدے کا بگاڑ مسلمانوں میں دیکھیے، اخلاق کا بگاڑ مسلمانوں میں دیکھیے، معاملات ان کے خراب، تو ہم اپنے مسلم بھائی کی فکر کریں یا غیروں کی فکر کرنے جائیں؟ تو بھائی یہ جو کہتے ہیں ہم اپنے مسلم بھائی کی فکر کریں یا غیروں کی فکر کریں، یہ غیر کون ہے؟ وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ یہ غیر کون ہے؟ وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں۔ کیسے بھائی؟ ہم بھی انسان، وہ بھی انسان، اور ہر انسان بھائی۔ کیا دلیل بھائی کہ ہر انسان بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک ذات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک ذات سے بنایا، اور وہ ہیں آدم۔ سارے انسان آدم کی اولاد، چنانچہ قرآن کریم میں کئی بار کہا گیا یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ تو مسلمان بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد۔ آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے،
آدم کا وہی خون غیر مسلم میں دوڑ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور تم کو بھی شرک پر مجبور کریں تو اس میں ان کی بات مت مانو، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات مت مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ تو مشرک ہے، تو مشرک ہے تو کیا ہوا؟ باپ باپ ہی رہے گا، ماں ماں ہی رہے گی، تو باپ کو باپ کا حق دیا جانا چاہیے، ماں کو ماں کا حق دیا جانا چاہیے، باوجود کہ وہ مشرک ہوں۔ تو کیا شریعت میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ کوئی ہے ایسا واقعہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا حق باوجود کہ مشرک ہوں ادا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ہاں ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہا کی ماں مکے سے مدینہ آئیں، وہ مشرک تھیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیا کروں، وہ مشرک ہیں، گھر میں داخل ہونے دوں یا نہیں، بیٹھنے دوں یا نہیں، بات نہیں سمجھ میں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اللہ کے رسول میری ماں آئی ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ مجھ سے کچھ امید رکھتی ہیں کہ میں ان کو کچھ تحفے تحائف دوں، ہدیہ پیش کروں۔ کیا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں صلی امکی، وہ تمہاری ماں ہے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو لفظ آپ نے استعمال کیا کہ وہ تمہاری ماں ہے۔ تو کفر اور شرک کی وجہ سے، اسلام اور کفر کی وجہ سے یہ رشتہ خونی ختم نہیں ہوتا، یہ خونی رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کا رشتہ تو بڑا ہی قریبی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، مگر اخوت کے رشتہ تو ختم ہو جائے گا۔ ہم غیر مسلم کو بھائی نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں دلیل بھی ہے۔ آپ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی، اور حدیث میں بھی ہے المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی۔ تو کیسے بات کرتے کہ غیر مسلم بھی ہمارا بھائی؟ تو بھائی ہم کو رشتہ توڑنے اور جوڑنے کا کیا حق حاصل ہے؟ جو قرآن و سنت کہے وہی ہم کہیں گے۔ تو کیا قرآن و سنت میں کہیں غیر مسلم کو بھائی کہا گیا ہے؟ ہاں کہا گیا ہے۔ کہاں کہا گیا بھائی؟ ابھی تو ہم نے عام دلیل پیش کی کہ سب آدم کی اولاد ہیں، ان سے ان کا خونی رشتہ ہے، ختم نہیں ہوتا۔ بھائی کے لیے خصوصی دلیل چاہیے تو سنیے، کہا اللہ تعالیٰ نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ کیا نہیں پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ محبت کریں، وہ مودت رکھیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہوں۔ مودت اور ملنا جلنا دونوں میں فرق ہے۔ مودت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی محبت کہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہو، اس کے اخلاق کو قبول کرے، اس کی بات کو قبول کرے۔ تو ایک مسلم کا تعلق غیر مسلم سے ایسی محبت کے ساتھ نہیں کہ وہ غیر مسلم اثر انداز ہو اس کے اخلاق پر، اس کی بات پر، اس کے عقیدے پر، تو ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ رہا ملنا جلنا، ایک دوسرے تعلقات قائم رکھنا، تو وہ تو ہونا ہی ہے کہ اسلام کی دعوت دینی ہے اس کو، اور تعلقات کے بغیر دعوت نہیں دی جا سکتی۔ تو بہرحال لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ ایک مومن کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے، ولو کانوا آباءہم، یہ مشرک ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں۔ تو دیکھیے مومن مشرک کا بھائی، مومن کا باپ مشرک، مومن کا بیٹا مشرک، ان کے بھائی مشرک، بھائی کہا گیا او ابناہم،
او اخوانہم او عشیرتہم، ان کے خاندان کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ تو دیکھیے یہ خاندانی تعلق اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی فکر کرنی چاہیے نہ کہ دوسروں کی، اور استدلال کرتے ہیں آیت سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے، اور ہمارا قریبی خاندان مسلمان ہے اس لیے ہم مسلمانوں کی اصلاح کریں گے نہ کہ غیر مسلموں کی۔ تو بھائی جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اس کا معنی کیا سمجھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صفا پہاڑ پر چڑھے، لوگوں کو پکارا، کس کو یا بنی فہر، یا بنی عبد شمش، یا بنی عبد مناف، ایک ایک کر کے پکارا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ مسلم تھے یا کافر تھے؟ تو کیسے آپ معنی عشیرت الاقربین کا متعین کرتے ہیں کہ مسلم اقربا کو دعوت دیجیے، مسلمانوں کی اصلاح کیجیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا وہی ہم کو بھی سمجھنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم سب پر واجب بنتا ہے کہ اسلام کی دعوت غیر مسلموں کو پہنچائیں، غیر مسلموں کو بتائیں کہ لوگوں اللہ کی ہی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت چھوڑو، کامیاب ہوگے، جنت میں جاؤ گے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم بہت بڑے مجرم، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس سلسلے میں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے ملی ہے۔ کس کو کیا شہادت اللہ کی جانب سے ملی ہے؟ مسلمانوں کو شہادت ملی ہے کہ لوگوں کو بتاؤ توحید، لوگوں کو بتاؤ کہ شرک چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، جنت میں جاؤ گے۔ کہاں بھئی دلیل کہاں ہے کہ مسلمانوں کو یہ شہادت ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، مسلمانوں ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ گواہی کس بات کی؟ گواہی اسی بات کی کہ ہم نے اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچا دیا، اور یہی ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو کام تمہارے حوالے ہوا تھا، جو امانت تم کو دی گئی تھی کہ لوگوں کو پہنچاؤ، تم نے ادا کیا؟ اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماخوذ ہوں گے، سب سے بڑے ظالم کہے جائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اس ظلم کی سزا کیا ہے؟ اس ظلم کی سزا دنیا و آخرت میں محرومی، دنیا میں بھی ہلاکت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ مثال سے لوگوں کو سمجھایا۔ کہا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا فی سفینۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حد پر قائم ہیں، یعنی توحید پر جمے ہوئے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی مثال، اور ان کی مثال جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، ہر قسم کی معصیتوں میں مبتلا ہیں، ان دونوں کی مثال ایسی ہے۔ کمثل قوم استہموا فی سفینۃ، کہ کچھ لوگ ہیں جو کشتی میں سوار ہیں، قرآن اندازی ہوئی، کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی، کچھ لوگوں کو نیچے جگہ ملی۔ نیچے والے پانی کے لیے اوپر جاتے ہیں جس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو نیچے والے کہتے ہیں کیوں نہ ہم نیچے ہی سوراخ کر لیں، یہیں سے پانی لے لیں۔ اب ذرا سوچو، نیچے لوگ سوراخ کر رہے ہوں، اوپر کے لوگ دیکھیں اور خاموش بیٹھیں کہ ہمارا کیا ہے، ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو بتاؤ جب نیچے سوراخ ہوگا اور پانی بھرے گا، جہاز ڈوبے گا، تو صرف نیچے کے لوگ ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے؟ تو مسلمانوں تمہاری مثال ایسی ہی ہے، یہ دنیا کشتی کے مانند ہے، یہ دنیا کشتی کے مانند ہے۔ اس دنیا میں تم بھی آباد ہو، وہ بھی آباد ہیں، اگر تم ان کو بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود بھی بچو گے، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، ان پر بھی آئے گا، تم پر بھی آئے گا۔ صراحت کے ساتھ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ کون سی حدیث بھائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم توحید پر قائم ہو جائیں، ہم نماز روزہ کے پابند ہو جائیں تو بس ہیں، دنیا جائے جہنم میں، ہم کو دنیا کی گمراہی سے کیا لینا دینا۔ اور وہ آیت بھی پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو دین کا پابند بنا لو، توحید پر قائم ہو جاؤ، نماز روزے کے پابند ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ، تو دوسرے لوگوں کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر تم خود ہدایت پر رہے تو ہم کو دوسروں سے کیا لینا دینا، ہم تو پابند ہیں۔ جب یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، اور کہا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ اس کا معنی تو وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ فرمایا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں۔ ظالم کون؟ کیا ظالم وہ جو مال چوری کرتا ہو؟ ظالم وہ جو کسی کو ناحق مارتا ہو؟ یا ان سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو شرک کرتا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جب اس آیت کو جوڑیے ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علیہ، سو ان الشرک لظلم عظیم کے ساتھ اس حدیث کو جوڑیے کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب نازل کرے جو سب کو شامل ہو، مشرک کو شرک کی وجہ سے، مومن کو اس کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے، اس سے شرک سے نہ روکنے کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم لوگ دنیا میں امن چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ توحید کو عام کریں، مشرکین کو شرک سے روکنے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں کہ توحید کیا ہے اور کس میں نجات ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ہم سب کا خالق ہے، آؤ عبادت اسی کی کریں، غیر اللہ کی عبادت چھوڑو، جنت میں جاؤ گے۔ اگر ہم نے توحید کا پیغام عام نہیں کیا، لوگوں کو دعوت نہیں دی، تو ابھی تو سنا کہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی ضمانت جنت کی نہیں رہے گی، آخرت میں بھی جنت کی ضمانت نہیں رہے گی۔ یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں، ہم نے تو علماء سے سن رکھا ہے حدیث من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں چلا گیا۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ جنت کی ضمانت نہیں؟ بھائی مجھ کو کیا کسی سے جنت کا حق چھیننے کا حق ہے؟ جس نے جنت کی گارنٹی دی ہے وہی من قال لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑ دے کسی چیز کو کہ یہ کرو گے اس کے ساتھ تب تو تمہارے لیے جنت، ورنہ نہیں تو میں کیا کروں؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ بھئی جنت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہی لا الہ کہنے پر جنت دے گا، مگر صرف لا الہ کہنے پر جنت دے گا یا اس کو عام کرنے پر جنت مشروط ہے؟ تو دیکھیے قرآن پڑھیے، کہا اللہ تعالیٰ نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو جہنم سے نجات مل جائے گی کہ وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں لا الہ کا قائل ہوں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمائش سے دوچار نہیں کیا جائے گا۔ آزمائش میں سے ایک آزمائش کہ تمہیں اسلام کی دعوت دینی ہے، اس راہ میں مشقت اٹھانی پڑے تو اٹھاؤ۔ کہا یہی تو ایمان کی کسوٹی ہے کہ اگر ہم دعوت دیتے ہیں، دعوت کی راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں تب تو ہم سچے مومن، ورنہ جھوٹے۔ کیا دلیل؟ اسی آیت میں ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے اس سے پہلے بھی مومنین کو آزمائش سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو اگر ہم نے دعوت دی تب تو یقیناً ہمارے لیے جنت کی گارنٹی ہے، یقیناً ہم جہنم سے بچ جائیں گے، ورنہ جنت کی گارنٹی نہیں۔ صراحت کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا کہا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت،
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور ہو گئے جنت کے مستحق؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ نے ابھی جانا نہیں ہے کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے اس راہ میں کتنی محنت کی ہے۔ تو اگر ہم اس راہ میں محنت کریں گے، اللہ نے جو توحید کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اس کو اگر دوسروں کو بتانے کی کوشش کریں گے تب تو یقیناً ہمارے لیے جنت کی گارنٹی ہے، ورنہ پھر جنت کی ضمانت نہیں رہ جاتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر وہ کام لے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔